ناظرین، آج اس زمین پر موجود 4000 سے بھی زائد مذاہب 4000 مختلف کتابوں، خداؤں اور عقیدوں کو پیش کرتے ہیں، جنہیں انسانوں نے آسمانی اور زمینی مذاہب میں تقسیم کر دیا ہے، مگر در حقیقت تمام مذاہب آسمانی ہیں اور ان میں رد و بدل کرنے میں علماء کا اہم ہاتھ ہے۔ ان مذاہب میں توحید، رسالت اور آخرت کے تمام تر پہلو ہونے کے باوجود ان کے پیروکاروں سے چھپا دی گئی ہیں۔ اس کی مثالوں میں سے ایک علماء یہود ہیں، جنہوں نے تورات میں رد و بدل کی اور اس کے اصل پیغامات کو چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 آسمانی کتابوں کا ذکر کیا ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، مگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سلسلہ ختم نبوت تک کئی نبیوں پر صحیفے اور کتابیں بھی نازل ہوئیں۔ اس کی مثالوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے سیس پر نازل ہونے والا صحیفہ، حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس کا صحیفہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ شامل ہیں۔ ان صحیفوں میں لکھی گئی پیش گوئیاں کسی حیران کن معجزے سے کم نہیں۔ اسی طرح سے ہندو دھرم کی ایک کتاب وید ہے۔ ناظرین، ہندو مذہب دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہندوستان میں ایک مذہب کا ظہور ہوا۔ ہندوستان کی سرزمین کو سام بن نوح کی اولاد میں سے بھرت نامی شخص نے آباد کیا تھا، اور اسی مناسبت سے اسے بھارت بھی کہا جاتا ہے۔ وید اور پرانی کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام، ان کی اولاد اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جنہیں منو کہا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان کا ذکر بھی وید میں تفصیل سے موجود ہے۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شبہ موجود نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے پیغمبر نازل فرمائے۔ اسی طرح سے ہندوستان کی سرزمین پر بھی کوئی نبی ضرور مبعوث ہوتے ہوں گے، جن کا نام تاریخ میں گم ہو گیا یا ہندوؤں نے اسے اپنا دیوتا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ تمام مبعوث ہونے والے انبیاء کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ خبر دی کہ آخری زمانے میں پوری دنیا کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا، جو پوری دنیا کے کفر و اندھیروں کو ختم کر دیں گے۔ اس طرح سے تورات، زبور اور انجیل میں بھی حضور کے آنے کی بشارت پہلے ہی کر دی گئی تھی۔ اسی طرح سے ہندو دھرم کی کتابوں میں رد و بدل ہونے کے باوجود حضور کا ذکر موجود رہا، جبکہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق اوتار سے مراد ہے زمین پر پہنچانا، یعنی اس سے مراد وہ ہستی ہے جسے خدا زمین پر پیغام پہنچانے کے لیے اتارے۔ اوتار کو اس دھرتی پر تب بھیجا جاتا ہے جب لوگ بے دین ہو جائیں، خدا کے بندوں کو تکلیف دینے لگیں، ظلم میں اضافہ ہونے لگے۔ اسی طرح سے ہندو مت کے تمام دیوتاؤں کے کئی اوتار ہیں، مثلاً برہما، رام اور وشنو کے تقریباً 10 سے 16 اوتار ہیں، جو انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور برائی کے خاتمے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں یوگ کے بارے میں۔ تو ہندوؤں کے صحیفوں کے مطابق وقت کو 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے کلیوگ پانڈو۔ کلیوگ پانڈو کے ظہور کے بعد کلیوگ کی ابتدا ہوئی۔ اس یوگ میں ہی ہم جی رہے ہیں۔ اس یوگ میں برائی، زیادتی اور نیکی کو کم کر دیا گیا ہے۔ ہندی علم فلکیات کے مطابق کلیوگ 3102 قبل مسیح کی نصف شب کو شروع ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب شری لکشن نے اس دنیا کو خیر آباد کہا۔ اس یوگ میں ہندو دیوتا وشنو کے 9 اوتاروں کو زمین پر بھیجا گیا۔ انہوں نے لوگوں کو راہ راست پر لایا اور برائی کا خاتمہ کیا، مگر وشنو کے 10 کلکی اوتاروں کو آخری یوگ یعنی کلیوگ میں بھیجا جائے گا، جس کی تفصیلات ہندوؤں کے مقدس کتاب میں موجود ہیں۔ کلکی اوتار کی مزید تفصیلات کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تمام اچھی صفات کی وحد امید اور خدا تعالیٰ کی عطا کردہ 8 خصوصیات کا مالک ہوگا، اور وہ دنیا کا سردار ہے۔ یہ گھوڑے پر سواری کرے گا اور برائی پھیلانے والوں کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ اس زمانے میں شیطان کی ہار ہوگی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں یہ پیش گوئی بھی حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ حضور نے اور آپ کے ساتھیوں نے عرب کی سرزمین سے کفر و باطل کا خاتمہ کیا اور اس وقت کی عالمی طاقتوں کو فتح کر کے 1400 سال پہلے پیش گوئی کی تکمیل کی تھی۔ اب رہی بات گھوڑے پر سواری کی، تو سفر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر سفر کرنا اس بشارت کی مثال ہے۔ کل کی کتاب کے مطابق یہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر برائی کا خاتمہ کرے گا۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ 4 ساتھی بھی خلفائے راشدین ہیں، جنہوں نے حضور کے شانہ بشانہ ظلم کے خلاف جنگیں لڑیں۔
ناظرین اسی طرح سے ان کی نشانیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطابقت ملتی ہے۔ کلکی اوتار حضور کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہندو مت کے ماننے والے ابھی تک کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کا یہ انتظار ایسا ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں ان کا ظہور اس دنیا میں ہو چکا ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ اگر بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔